لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعده ولا نبوة بعد نبوتي ولا رسالة بعد رسالتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين صدق الله مولانا العظيم محمد اشتمی خواہم خدارا خدایا اشتو حب مصطفارا نماز اچھی روزہ اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد تمہیں خواہم خدارا خدایا تو بے مصطفارا دروشی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے قرآن پڑھنے کو، ہم آج قرآن پڑھیں گے۔ میرے عزیز بھائی تشریف لا چکے ہیں، وہ بعد میں مسئلہ ختم نبوت پر تفصیلی گفتگو کریں گے، وہ میں بھی کروں گا۔ یہاں رحمت للعالمین نے ایک اعلان کیا اور یہ دستور ہے جب شمع جلتی ہے تو پروانے خود آ جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے اعلان نہیں کیا پروانوں کو کہ دوڑ کے آؤ، بلکہ پروانے آتے ہی جلنے کے لیے ہیں۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو رحمت للعالمین کو، ساقی کوثر کو، فاتح بدر و خیبر کو، امام الانبیاء کو، سید الانبیاء کو، پدر فاطمہ الزہرا کو، شور خدیجہ الکبریٰ کو اللہ نے وہ مقام عطا دیا، وہ بلندی بخشی، وہ عظمت بخشی کہ ساری کائنات سے برتر، خدا سے نیچے، ساری خدائی سے برتر اور خدا سے پیغمبر کی انگلی کا بیان کیا جائے وہ بھی ختم نہیں ہوتا، پیغمبر کے لب کا بیان کیا جائے وہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی سخاوت الگ، عدالت الگ، رحمت الگ، بے شمار مضامین ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائی مفتی صاحب نے کہا ہے آج ہمیں قرآن سنا، میری خواہش ہے کہ اسی پر میں آپ لوگوں کو سناؤں۔ آپ پوری توجہ کریں گے اور اللہ سے دعا کریں اللہ سچ بیان کرنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اونچی آواز کے ساتھ، کیونکہ جو حسن ہے نا مجمع کا، اتنا آپ کو اس نے بلا دیا
اب جو خطیب آئے گا آپ بولیں گے لیکن تھوڑا سا فیصلہ ہے. فَاسْتَعَ بِمَا تُؤْمَرُ 3 سال ہو گئے رحمت للعالمین کو تبلیغ کرتے ہوئے، دعوت اسلام. اور میں تمہارے علم میں ایک بات لاؤں، نوح علیہ السلام کا مذہب بھی اسلام تھا، سیدنا داؤد علیہ السلام کا مذہب بھی اسلام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب بھی اسلام تھا، سیدنا یوسف علیہ السلام کا مذہب بھی اسلام. ایک بین الاقوامی اور عالمگیر اور انٹرنیشنل مذہب ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں. آج دنیا عالم کو ہم اسلام کے بارے بتلا رہے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے. اور اسلام کے بہت بڑے داعی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال جب خفیہ ایستا ایستا تبلیغ فرمائی، ایک قافلہ بن گیا، اور اس قافلے کے سپہ سالار سیدنا صدیق ابوبکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس قافلے کو لے کر چلنے والے فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حمزہ تھے. آج اللہ حکم فرما رہے ہیں کھل کر بیان کرو. یہاں میں چند باتیں کروں گا علماء سے، اپنے طلباء سے، کہ جب رسول اللہ نے یہ تو لا الہ جو بیان کیا ہے نا، اس آدمی نے میرے ذہن میں ایک نیا تصور پیدا کر دیا ہے. اس کی نعت خالی نہیں گئی، اس نے لا الہ کا جذبہ پیدا کر دیا ہے. لا الہ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کھڑے ہو کر نا آپ کے لیے ممبر میں بناتا ہوں اور تبلیغ آپ کریں. اللہ نے پتھروں کو حکم دیا ایک خوبصورت ممبر بنا دو. پتھر اکٹھے ہو گئے اور ایک خوبصورت ممبر بن گیا. فرمایا رحمت للعالمین تشریف لائے، آج میرے نام کو آپ بلند کریں اور تیرے نام کو میں بلند کر دوں گا. دنیا کی کوئی طاقت تیرے نام کو نہ مٹا سکے گی نہ جھکا سکے گی. اللہ میاں کیا کہوں؟ فرمایا آج فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آج کھل کر بولے. علماء سے معذرت کے ساتھ کہ شورا میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، اللہ نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگل میں ہے، بیوی ہے، تنہائی ہے، جنگل ہے، ویرانی ہے، اندھیری ہے، تاریکی ہے، آگ کی ضرورت پڑ گئی. اللہ فرماتے ہیں میرے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ آگ لینے جائیں. آگ لینے گئے، آگ لینے گئے، پیغمبری مل گئی. لینے گئے آگ مل گئی. یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا فرشت میں نام ہے. جب اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کیا تو اس میں قادیانی کا نام کہیں نظر بھی. اونچی آواز سے ایک ہی نام نظر آیا، یا آدم کا نظر آیا یا محمد الرسول اللہ کا. اخلاق بھی آپ پہ ختم، عظمت بھی آپ پہ ختم. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا میرے نام کو آپ بلند کر دیں اور تیرے نام کو اذانوں میں میں بلند کر دوں گا. آج پہاڑی علاقہ میں بلندیوں میں بھی سب سے اونچا نام ہے اللہ اکبر کا. اللہ اکبر کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کا نام ہے. اللہ کے پیغمبر نے آ کر تقریر کی فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ. اللہ فرماتے
فرماتے ہیں میرے محبوب پہلے ذرا قرآن سن لینا ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ان کو ایک فرعون کے مقابلے جانا پڑا. تیرے لیے لاکھوں فرعون ہوں گے. ابو جہل بھی فرعون ہوگا, نمرود بھی فرعون ہوگا, ہزاروں نمرود ہزاروں ابو جہل. اور جب میرا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں, اللہ فرمان لگے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ عرض کی اللہ میاں لاٹھی ہے, اس سے میں تکیہ لگا کر پتے جھاڑا کرتا ہوں اور بھی اس سے کام لیا کرتا ہوں. سمجھ گئے کہاں کھڑا ہے موسیٰ؟ یہ تو رب ذوالجلال کے سامنے. فرمایا ہوش میں آ. وَلِيَا مَعَارِبُ أُخْرَى, اور بھی بے شمار کا میں کلام مختصر کر دی. فرمایا ذرا لاٹھی کو بھیجئے, زمین پہ ڈالیے, ال کے ذرا پھینک کر دیکھئے. لاٹھی زمین پہ گئی تو اژدہا بن گیا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام ڈرنے کی ضرورت نہیں, غور کرنا, ذرا لاٹھی کو پھر پکڑ لے. وَلَا تَخَفْ, آپ ڈرے نہیں, پکڑنا تیرا کام, لاٹھی بنا دینا میرا کام ہے. اللہ میاں اور حکم, ذرا مختصر کرتا جا رہا ہوں. ہاتھوں کو اپنے ادھر ڈالیے کا بغل میں, چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بن جائیں گے. سبحان اللہ بھی کہتے جائیے اونچی آواز سے. دو معجزے مل گئے. اللہ حکم کیا ہے ذرا قرآن بھی سنیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے. فرمایا میرے موسیٰ اذهبا الى فرعون انه طغى, میری زمین پہ فرعون بگڑا ہوا ہے, اس کو جا کر میرا پیغام دے دیجئے گا. عرض کی اللہ پاک میں فرعون کے پاس کیسے جاؤں؟ مجھ سے ایک قتل بھی ہوا, میں گھر میں بھی پرورش پاتا رہا. اللہ فرماتے ہیں جانا تیرا کام, حفاظت کرنا میرا کام ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسی طرح بیوی کے پاس آئے, لے کر گھر پہنچے. اہلیہ انتظار میں تھی. اپنے گھر میں عرض کی, اللہ میاں جاتے جاتے عرض کر دوں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. الہ العالمین ذرا شرح صدر کر دے, فرعون کے مقابلے جا رہا ہوں. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے خود دیا. فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. جس کو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے مانگ کر لیا, اللہ نے بن مانگے محمد عربی کو دیا. فرمایا میرے پیغمبر اور کیا چاہیے؟ فرمایا میرے بھائی کو بھی دے دیجئے گا. نبوت کا مسئلہ بڑا مشکل ہے, آسان نہیں. یہ ہر الو نتوہ خیرو تو دعوی نبوت کر دے گا, لیکن نبوت کا تاج اس پر سجدہ ہے جس کا نام احمد و محمد ہوگا. ہر پھتو نتھو پر یہ نبوت نہیں جچتی. اس لیے 1973 کا آئین اور آزاد کشمیر والوں کی یہ میٹنگ اور فیصلہ یہ اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ خدا پہ خدا ہی ختم ہے اور محمد پہ مصطفیٰ ہی ختم ہے. کوئی مائی کا لاد اگر یہ ثابت کرنا چاہے, اتنے دلائل ہیں. مجھے علامہ اقبال مرحوم کی بات یاد ہے, فرمایا کرتے تھے یہ قادنیت فتنہ ہے. قادنیت فتنہ ہے. یہ قادنی قوم جس کا نبی جس کو چلنے کی تمیز نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہاں رسول اللہ کے ساتھی ہے اور کہاں تیرے ساتھی. ایک صدیق ڈھونڈ کر لاؤ, ایک فاروق لاؤ,
لیکن رب ذوالجلال کی قسم، ماں نے ایک ہی پیدا کیا تھا جس کا نام صدیق تھا، ماں نے ایک ہی پیدا کیا تھا جو فاروق اعظم تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، نعرے بات مل گئے۔ ختم نبوت، ختم نبوت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، لعنت خدا اللہ پہ لعنت۔ اور پھر سن لیجئے غور سے، آخری خطبہ دے رہے ہیں رسول اللہ حجۃ الوداع کا، 1,25,000 پروانے موجود ہے، اور رحمت للعالمین نے اعلان فرمایا، تم نے نہیں سنا، میں کچھ نہیں کہتا، آسمان سے پوچھ لو، زمین سے پوچھ لو، میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبوت کا دعوے دار بنتا اور اللہ کسی کو بناتا تو وہ ہوتا جس کا نام فاروق اعظم ہے، جس نے زندگی گزار دی۔ خدا کی قسم 21 مقامات ہیں، فاروق اعظم زمین پہ بولا، خدا عرش بڑی پہ بولا، ایک ایک بات۔ سیدنا امام الانبیاء طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور طواف کرتے کرتے دی میں آیا میں ذرا اس جگہ مقام ابراہیم پہ سجدہ کر لوں اور میں ذرا دیکھ لوں، آواز آئی نہیں، ادھر فاروق اعظم دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے آگے، وَاتَّخِذُوا میں مقام ابراہیم مصلی، اے میرے فاروق اعظم، اللہ نے آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا، جہاں میرا عمر کہتا ہے محمد وہاں تو بھی سجدہ کر رہا ہے۔ ہائے سیدنا فاروق اعظم، اور کم تر مرحوم کہا کرتا تھا عمر ہے قدر ہے نبی نے منگیا ہے رب نے گلیا، عمر ہے ایزی قدر ہے نبی نے منگیا ہے رب نے گلیا، عمر دا دشمن علی دا دشمن اور ٹولے ابن ابی دے رلیا، عمر ہے ایزی قدر ہے، عمر ہے ایزی قدر ہے نبی نے منگیا ہے رب نے گلیا۔ میں تے ایک نکتہ بیان کردہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4-5 دفعہ امتحان دیے اور بیٹے کو چھری کے نیچے رکھ کر ذبح کرنے کا بھی امتحان دے دیا۔ اللہ میاں اب میں کچھ نہیں مانگتا، مجھے کچھ نہ دے، ایک دے دے، ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، یا اللہ خانہ کعبہ بڑھونا میرا کام تھا تیرے حکم سے، اب خانہ کعبہ میں امام الانبیاء لانا تیرا کام ہے۔ اللہ فرماتے آپ ہی اعلان کرے، اور میرے عیسیٰ علیہ السلام سارے مولوی اعلان کرتے گئے، فلانا مولوی آ رہے ہیں، فلانا نعت خان آ رہے ہیں، فلانا آ رہے ہیں، آواز آئی میرا عیسیٰ جی اللہ میاں جب میں نے تجھے پیدا کیا میں نے تیرے باپ کا انتظار نہیں کیا، اور جب میں نے تجھے اٹھایا تو اس وقت میں نے تیری موت کا انتظار نہیں کیا۔ آپ جا کر اعلان کر دیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُہُ احمد، میرا پیغمبر اعلان کرنے والا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 معجزے لے کر چلے گئے، فرعون کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے فرعون وقت اللہ نے بھیجا، نبیوں کو کون بھیجتا ہے؟ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا، ایک انگریز نے لکھا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے بڑی عجیب بات، اس نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری
کمپلیٹ لکھوں لیکن میرے پاس کوئی مٹیریل نہیں. اگر سوانح عمری ہے تو مسلمانوں کے پاس ہے. میرے محمد کے پیدا ہونے کے سے وصال تک یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. عزیز ساتھیوں, بڑے بڑے فرعون آئے اور یہ بات کرتا جاؤں, الم نشرح لکا, سارے مل کے بولو الم نشرح لکا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے شرح صدر دے دیا. شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ اتنا سینہ دے دیا, اتنا جگر دے دیا, اتنی طاقت دے دی کہ آپ کسی سے گھبرائیں گے بھی نہیں, ڈریں گے بھی نہیں. ساری دنیا ایک طرف, میرا محمد ایک طرف, اور میں قربان جاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جا پر انہوں نے کہا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب جس نے آسمان پیدا کیے. حاضر ناظر کون؟ اللہ ہی. حاضر ناظر کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ دینے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ سیدنا زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے, بابا رو کے عرض کرتے ہیں رب حبلی, اے اللہ میاں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اونچی آواز سے سبحان اللہ. اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے. حضرت ابراہیم نے کس سے مانگا؟ اونچی آواز سے. زکریا علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا معاشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اللہ نے شرح صدر دے دیا. مولانا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور پھر جادوگر مقابلے میں آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہم ڈالیں, آپ ڈالیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اجازت دے دی تم ڈالو, اور پھر موسیٰ گھبرا گئے. اللہ فرماتے گھبرائے نہیں, لاٹھی پھینکنا تیرا کام, ان سب کو نگل لینا. اس لاٹھی کا کام اللہ کے حکم سے سارے جادوگروں کی جادو سارے سلب کر لیے گئے, اور جادوگروں اسلام لائے اور کہتے ہیں آمنا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو, ہارون علیہ السلام کے رب کو مانا. اور پھر جب فرعون نے دیکھا کہا کیا کہہ رہا ہے؟ فَقْزِ مَا أَنْتَ قَاذٍ. ہائے ہائے, جو جی چاہے سو کر. 5 منٹ کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ اسی وقت فرعون کو چیلنج کر دیا. زبان پہ تیرے ایاک نستعین بھی رہی, اور بت کے قدموں میں تیری جبین بھی رہی. اور اقبال کہتا ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, اور جب جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ مل, اور اپنی گردنیں کٹا کر دکھلا گئے کربلا والے. کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. اللہ کی قسم صحابہ کے خون سے انہوں نے سب کچھ کیا. گلیوں میں صحابہ کا خون اور بازاروں میں صحابہ کا خون, لیکن انہوں نے محمد رسول اللہ کا دامن. میں حیران ہوں ان غلام ان قادیانیوں سے, حیران ہوں. اے اللہ کے بندو, ہم علماء تمہارے خیر خواہ ہیں, دشمن نہیں. اور کوئی ایسا پکڑو جو کم از کم شریف انسان تو ہونا. جو شریف انسان ہی نہیں اس کو نبی مانتے ہو, اور نبی اس کو مان
مانو جس کے پسینے سے کستوری بھی شرم کھا جاتی ہے، نبی اس کا مانو جس کی انگلی سے آسمان شک ہو جاتا ہے، نبی اس کو مانو جو پتھر کھا کے دعائیں دیتا ہے۔ پیغمبر نے ساری زندگی کسی کو گال بکواس، اللہ معاف فرمائے، رحمت للعالمین کی زبان سے دعائیں نکلی اور تو نے گالیاں دی۔ فرمایا جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ قدریوں کی اولاد ہے۔ اس میں سارے افسر بھی شامل، چھوٹے بھی شامل، بڑے بھی شامل۔ ہائے قربان جاؤں میں بلال تیرے بھی، خدا کے قسم تاریخ کہتی ہے احد احد کا نعرہ لگایا، گلے میں رسی ڈال کر لوگوں نے مکے میں گھسیٹا۔ ان پتھروں سے جا کر پوچھو جہاں بلال کا خون لگا ہوا ہے، لیکن اس نے کیا کہا؟ بات سن میری کفار، فقزے مانتا کاز، جو جی چاہے درگزر، محمد کا دامن نہیں چھوٹ سکتا۔ یہ عشق تھا، محبت تھی۔ آج بھی میری اور تیری کامیابی رسول اللہ کے عشق میں ہے۔ کس میں ہے؟ رسول اللہ کے۔ اور میں قربان جاؤں، یہ تھے میرے رسول اللہ۔ ساری دنیا ایک طرف، جناب ابو طالب بیٹھے ہیں، اور کہا گیا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، اور بت سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کچھ کر سکتے۔ اور بھائی جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ تو تم خدا ہوئے نا بتوں کے، اور ان بتوں کو یہ بت ہے، دولت کا بت، نفسیات کا بت، خواہش کا بت۔ اقبال تڑپا، بابا اقبال کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، اور بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، وہ بتا تو صحیح اور کافری۔ اور اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بل اپنا تو بن۔ اور میرے ہم سفر ساتھی کہا کرتے تھے اللہ کا کرم ہے اس وقت جتنے خطیب ہیں سوائے ایک دو کے سب سے میری عمر زیادہ ہے، علم نہیں، علم ان کا زیادہ ہے۔ ذرا دیکھنا اپنے نبی کی محبت، اور محبت ہی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے، محبت ہی۔ توجہ میری طرف کرنا، بس میں نے بتایا بچو بچو سارے شام دے بیٹھے بیچارے اور تھک گئے ہوں گے۔ کیا کہتی ہو؟ ایک عورت بولی، عورت کہ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے آپ نعرہ نہیں لگائیں گے، میں خود نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے، نہیں ہے نعرہ نہیں، نعرہ تکبیر، پھر نعرہ تکبیر، بس آپ چپ کر کے بیٹھے رہو، ٹھیک ہوگی۔ تو جو میری طرف چند باتیں کہنے کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ میرے بھائی تشریف لائے ہیں اور دور سے آئے ہیں، اور وہ تفصیلی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہی وجہ ہے میں نے موضوع بھی تھوڑا سا ادھر ادھر کر دیا ہے۔ فرعون وقت، کیا نام ہے؟ فرعون، اور جان دیا فرعون کون سی؟ سورج کا پجاری۔ اور فرعون اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ آنا ربکم، گھر میں اللہ نے موسیٰ کو پالا، جوان ہوئے، نبوت ملی، شارٹ کٹ کرتا جاؤ، اور پھر گھر میں اللہ نے آواز پیدا کر دی، لونڈی کنگا چلا رہی ہے
اور کنگھی پھیرتے پھیرتے کہنے لگی اللہ اکبر. کیا کہا مل کر؟ اللہ اکبر. بابا جی توجہ ذرا. اللہ اکبر. فرعون کی بیٹی نے کہا کہ خبردار، تو کس اللہ کا نام لے رہی ہے؟ اللہ تو وہ ہے جو میرا باپ ہے. فرمایا خاموش رہے. اللہ وہ ہے جس کا ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کرایا. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اللہ وہ ہے جو مریضوں کو شفا دیتا ہے. اللہ وہ ہے جو موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے. اللہ وہ ہے جس نے گلوں میں رنگ بھرا. اللہ وہ ہے جس نے سورج کو سخت پوری توانائیاں دی اور شدت سے روشن کر دیا. اللہ وہ ہے جس نے پیغمبر کو لقب دیا سراجا منیرا. اللہ کی ذات وہ ہے. فرعون کو پتا چلا، اس نے چومیخا لیا، اس لڑکی کو مار دیا گیا، اس کی بچی کو ذبح کر کے پھینک دیا گیا. عورت پھر بھی کہتی ہے نا میری بچی کو مار دو، مجھے قتل کر دو، لیکن میں اللہ کا دامن نہیں چھوڑو گی. او توحیدیو، پیغمبر دو عالم کے عاشقوں، آخر باری آ گئی ہے فرعون کی بیوی کی. اس نے چومیخا منگوایا، ہاتھوں میں چومیخا لگ رہا تھا. اور فرعون کی بیوی کیا کہہ رہی تھی؟ اللہ کا قرآن سنیے گا. فرما رہی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ وَنَجَّنِي مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ. کہہ رہی تھی اللہ میاں مجھے نجات دے فرعون کی قوم سے. اللہ فرماتے یہ کہہ رہی میں نے جنت کے دروازے کھول دیے. پر میرا ذرا دیکھتی جا جنت کو، یہ چوخے میں لگ رہے ہیں اور جسم تڑپنے لگ گیا. اور تڑپتے تڑپتے میرا عزیز میرے بھائی کہا کرتے تھے کہ نیند اور جب تڑپی جذبے دلوں سے ظلم کو فی النار کر دیا. خون کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں اور یہ اللہ کی توحید کی منادی کر رہی ہے. فرعون کی بیوی وہ رب العالی کہنے والا آج اتنا بھی بس ہو گیا، اپنی بیوی پہ کنٹرول نہیں کر سکا. کرنٹ لگا توحید کا، خون سے ساری زمین رنگین ہو گئی. اور کہنے والے نے کہا جذبے دلوں نے ظلم کو فی النار کر دیا، خون جگر سے عرض کو گلنار کر دیا. اور کہنے والے نے کہہ دیا نیند آ گئی، آپ کے شعلوں میں لیٹ کر نیند آ گئی، آپ کے شعلوں میں لیٹ کر اور خود سو گئی، حیات کو بیدار کر دیا. اللہ کی قسم ایسے عاشق کسی کو نصیب نہیں ہوئے جیسے رسول اللہ کو عاشق نصیب ہوئے. ایک صدیق ابو بکر کے لولو جس نے تن بھی دیا، من بھی دیا، اپنی بیٹی بھی دی، اس وقت سے چلے ہیں آج تک میرے محمد کے روضے میں موجود ہیں. اور یہ ختم نبوت کے مسئلے پر صدیق نے کمال کر دیا. اور کہنے والے نے کہا آج صدیق اس مقام پر کھڑا ہے جہاں پہ یار مسلم کھڑے ہوتے ہیں. اور کہا کہ میں مسلمان قذاب اور ان فتنوں کو پاؤں کی جوتی سے کچل کر رکھ دوں گا اور واضح کر دوں گا ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، آگے جگر کبھی ہے مگر بجھی تو نہیں، اور گردن وفا سیاروں کی کٹی ہے برسرے میدان جھکی تو نہیں. عزیز ساتھیوں، مسلمانوں، اسلام والوں، آج فیصلہ کر لو کہ ہم نے رحمت للعالمین کے خلاف کوئی سازش کام ناکام نہیں ہونے دینی. ٹھیک ہے؟ جان دو گے، مال دو گے، قربانی دو گے اور پھر یہ نعرہ لگاؤ گے اسی کے نام پر لڑنے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی بے ہو تو بھر بھر جام پیتا جا. وما علینا الا البلاغ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ہے.